اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يعصی نعماءہ العادون ولا يعدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھ لیں. دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم بانیان کی طرف سے اس فرش عزا کا بچھانا، آپ سب محبان اہل بیت کا اس فرش عزا پہ حاضر ہونا اور ذکر کرنے والوں کا اس پاکیزہ ذکر کو تلاوت کرنا خالق اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. جو دعائیں اور حاجات لے کر ہم بارگاہ اہل بیت میں حاضر ہوئے ہیں، محمد و آل محمد کا خالق ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. خالق ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. تمام مومنین و مومنات کو خالق ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے. ایک بآواز بلند صلوات بھیجیے محمد اہل بیت محمد. چونکہ آج کی یہ مجلس عزا 5ویں تاجدار صداقت کی شہادت کی مناسبت سے منعقد ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جنہوں نے علم کو کھولا، علم کی گرہوں کو کھولا، علوم آشکار کیے، ماہیت علم سے انسانوں کو آگاہ کیا، فلسفہ دین کی حقیقتیں، دین کے سار و رموز، قرآن کی گہرائیاں، قرآن کے مطالب، مصادر اور دیگر ہم جہت علوم کے حوالے سے گراں قدر ذخیرہ علم چھوڑا، جسے پھر چھٹے تاجدار صداقت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو ترویج دی اور پھیلایا اور شاگرد پیدا کیے، اور فقہ محمدی کو فقہ جعفری کا نام عطا ہوا. یہ ساری محنت، یہ ساری کاوش، یہ ساری قربانی، اس میں بہت کلیدی اور بنیادی کردار ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. تو آپ کے نام سے ہی یہ چیز ثابت ہو رہی ہے، پھاڑنے والا، کھولنے والا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جب ایک اتنی بڑی علمی ہستی اور جس کی زندگی کے تمام پہلو روشن ہیں، یعنی لطف اس بات پہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے زندگی کا کوئی ایک گوشہ صرف سامنے نہیں رکھا کہ عبادت، علم اور ریاضت نہیں،
زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے، اور بالخصوص جس ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ ان کو اگر محنت کرتے ہوئے دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ ان سے بڑا مشقت کرنے والا کوئی نہیں۔ بلکہ میں ایک واقعہ آپ کو عرض کر دوں، ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ بیت محمد پر۔ کیونکہ تھوڑا وزنی بدن تھا مولا کا، تو اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، پسینے سے شرابور تھے، تو ایک صوفی شخص نے جب دیکھا آپ کو تو کہا کہ میں جا کے ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس عمر میں اور اس گرمی میں یہ دنیا کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ تو وہ گیا تو اس نے کہا کہ آپ بنی ہاشم، آپ یعنی سمجھ نہیں آتی کہ اتنے حریص پہ دنیا آپ ہو گئے ہیں کہ اگر یہ کنڈیشن جو آپ کی میں دیکھ رہا ہوں، اس میں اگر آپ کو موت آ جائے تو کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو طلب دنیا کے لیے اتنی محنت؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ مجھے تو جو خدا نے حکم دیا ہے میں تو پورا کر رہا ہوں، جو خدا نے مجھے کہا محنت کاوش وہ میں کر رہا ہوں، اور اگر مجھے موت آ گئی تو میں سرخرو ہوں کہ میں نے اللہ کا حکم مانا، جو خدا نے کہا وہ کیا۔ تو اگر تجھ پہ موت آ گئی جو دوسروں کے ٹکڑوں پہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، لوگ دیتے ہیں تیرا نظام زندگی چلتا ہے، نہ تیری زندگی میں محنت ہے، نہ کوشش ہے، نہ اسٹرگل ہے، تو اگر تجھے موت آ گئی تو خدا کو کیا جواب دے گا؟ تو مسکرا کے کہتا ہے کہ میں کرنے تو آپ کو نصیحت آیا تھا، لیکن آپ نے الٹا مجھے نصیحت فرما دی۔ تو بات یہی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں امام جعفر صادق علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک نمایاں کردار ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، جو باتیں میں نے آپ سے آج کرنی ہیں میں اس طرف آتا ہوں۔ میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہر شخص سچائی کو پسند کرتا ہے، ایک جھوٹا شخص بھی ہے نا، وہ بھی سچے آدمی کو پسند کرے گا، وہ بھی، کیونکہ صداقت ایک کائناتی حقیقت ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، اس کو کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ سچائی ہر ایک کو پسند ہے، لیکن جب ہم عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو صداقت کا ساتھ نہ گھر کے اندر دیا جا رہا ہوتا ہے، نہ محلے کے اندر دیا جا رہا ہوتا ہے، نہ شہر، نہ ملک، نہ دنیا میں۔ یعنی اگر ہم گراس روٹ سے دیکھیں کہ ہم کس حد تک سچوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر یہ احساس ہوگا کہ یہ صرف دعویٰ ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں دنیاوی سچوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو آج سچ بول رہے ہیں کل جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، وہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں۔ ہاں، جب تک وہ سچ بول رہے ہیں ہمیں ان کی حمایت کرنی چاہیے، جب ان کا جھوٹ سامنے آئے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ کوئی عذر نہیں لانا چاہیے سچ اور حق کی حمایت میں۔ توجہ نا آپ کی، کربلا تو ہے ہی یہ، کربلا سے تو پیغام یہ ملا ہے کہ کوئی بھی اگر حق اور سچ کا علم اٹھائے، یہ نہ دیکھو اٹھانے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے کوئی بھی چیز لینی ہو ہم دکاندار کو نہیں دیکھتے، مال کو دیکھتے ہیں۔ اگر اس کے پاس چیز اچھی ہے ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، کوئی ہے، تو ہمیں اس سے کیا غرض؟ ہمیں تو اس پروڈکٹ سے، اس چیز سے غرض ہے جو وہ سیل کر رہا ہے۔ تو بات یہی ہے، لیکن یہاں جن سچوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ دنیا کے یہ سچے نہیں ہیں، یہ اپنی جگہ پہ ایک بات ہے، لیکن قرآن نے جن سچوں کا ساتھ دینے کا حکم دیا ہے ان سچوں میں اور ان سچوں میں فرق کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ ان سچوں میں یعنی ہم بھی سچ بولیں تو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، جو بھی سچ بولے اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کی حمایت، آپ سچ کی حمایت کر رہے ہیں، شخص کی نہیں کر رہے۔ لیکن ہمارے سچے ہونے اور جن کا ساتھ دینے کا قرآن نے حکم دیا ہے باقاعدہ، کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، تو کیا فرق کیا ہے ہماری صداقت میں اور
ان کی صداقت۔ یاد رکھیے، کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اس وقت سچا کہلا سکے گا جب اس کے سامنے کوئی واقعہ رونما ہو، وہ اس واقعہ کو غور سے دیکھے، پھر جیسے اس نے سنا دیکھا من و ان اس واقعے کو اسی طرح بیان کر دے، کوئی ملاوٹ نہ کرے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ سچا ہے، اس نے سچ بولا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ہم اپنی صداقت کے لیے محتاج واقعہ ہیں، کہ واقعہ رونما ہو، ہم اس کو بالکل اسی طرح بیان کریں تو ہم سچے کہلائیں، یہ ہماری صداقت۔ لیکن جن کی صداقت کا ذکر قرآن کر رہا ہے، کونوا مع الصادقین، جیسے آج میں نے عرض کیا کہ 5ویں سلسلہ صداقت کا آج دن ہے، ان کا یوم شہادت ہے، معاص ساتھ دینا ہے، تو ان کی صداقت میں اور ہماری صداقت میں فرق کیا ہے؟ کہ ہم اپنی صداقت کے لیے محتاج واقعہ ہیں، کہ واقعہ رونما ہو، ہم اس واقعہ کو من و ان بیان کریں اور سچے کہلائیں۔ لیکن یہ ہستیاں جن کا ساتھ دینے کا قرآن نے حکم دیا ہے، یہ اپنی صداقت کے لیے محتاج واقعہ نہیں ہیں۔ جیسے کہ ملتا ہے روایات میں کہ ایک زندہ شخص کو کفن پہنا دیا گیا، اور یہ مزاح چلتا آیا ہے، جو بھی خاصان خدا ہیں، جو لوگ حق پہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مزاح کیا جاتا ہے، تذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جو حق ہوتا ہے وہ حق ہے۔ تو ایک زندہ شخص کو کفن پہنا دیا گیا، مولا سے کہا کہ اس کا جنازہ پڑھیں۔ ان کے ذہن میں تھا کہ جب وہ جنازہ پڑھائیں گے، تکبیر کہیں گے، یہ اٹھ جائے گا تو ہم تالی بجا دیں گے، مزہ اڑائیں کہ علی آپ تو زندہ لوگوں کے جنازے پڑھتے ہیں۔ تو مولا نے اس سے اجازت اس کے ولی سے پوچھا، اجازت ملی۔ اب وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وہ سچا ہے جو اپنی صداقت کے لیے محتاج واقعہ نہیں ہے۔ تو جب اب واقعہ کیا تھا؟ واقعہ تھا اس کا زندہ ہونا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ واقعہ کیا تھا؟ کہ اس کا زندہ ہونا۔ لیکن اب چونکہ جنازہ وہ پڑھا رہا تھا جو اپنی صداقت کے لیے محتاج واقعہ نہیں ہے۔ تو وہ زندہ تھا، مردہ ہو گیا۔ اس لیے تو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں، اپنی صداقت کی گواہی اپنی زبان صداقت سے دیتے ہیں کہ انا صدیق الاکبر و انا فاروق الحسن، میں ہی صدیق اکبر ہوں اور میں ہی فاروق۔ میرا سوال ہے مسلمانوں سے کہ جب عید کا دن تھا، سب بچوں نے فاخرہ لباس پہنے ہوئے تھے، حسنین نے کہا کہ اماں ہمارے کپڑے، تو بیوی نے کیا فرمایا بھائی کہ حسنین آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ تو کیا یہ واقعہ ہوا تھا؟ کپڑے درزی کو دیے تھے؟ تو پھر کیوں کہہ دیا؟ ہم ہوتے تو شاید ہم یہ سمجھتے کہ یہ سچ نہیں ہے، لیکن اب بیوی کے منہ سے جملہ نکلا کہ حسنین آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ اب بیوی کی صداقت کی لاج اللہ نے رکھی اور جبریل سے کہا کہ تو دروازے زہرا پہ جاتا ہے، ہمیشہ جاتا ہے، وحی الہیہ لے کر جاتا ہے، جبریل بن کے جاتا ہے۔ آج میری کنیز کے منہ سے یہ جملہ نکلا ہے کہ حسنین تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ اب اس جملے کی لاج رکھنی ہے، دروازے زہرا پہ جا کے یہ نہیں کہنا کہ میں جبریل ہوں، بلکہ کہنا انا خیاط الحسن حسنین۔ بی بی کی عظمت پہ بلند صلوات۔ میں حسنین کا درزی ہوں۔ کونوا مع الصادقین، یہ سچے ہیں۔ اب تھوڑا سا توجہ فرمانے کی ضرورت ہے کہ سمجھتے ہوئے کہ یہ سچے ہیں، ساتھ کیوں نہیں دیا گیا؟ آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت کم لوگ کھڑے ہیں۔ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جانتے ہوئے کہ وہ سچے ہیں، تاریخ میں ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا گیا، اور آج ان کا ساتھ ہم سے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ وہ کیا اسباب ہیں؟ تو وہ 3 چیزیں میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسی پہ مختصر میری بات ہوگی۔ پہلی چیز ہے ایمان، کہ لوگوں کا ایمان کامل نہیں ہے، میں عرض کروں گا کہ وہ کیسے ہوتا ہے۔ دوسرا ہے تقویٰ، کہ لوگوں میں تقویٰ الہی نہیں ہے۔ اور تیسرا ہے معیت صادقین، کہ صادقین کا ساتھ دینے کا جو
فلسفہ ہے اس سے لوگ آشنا نہیں ہیں کہ وہ ساتھ کیسے دیا جا سکتا ہے. اپنی طرف سے وہ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ساتھ جیسے وہ ریچھ کی محبت کا آپ نے واقعہ سنا ہوا، اظہار محبت کر رہا تھا لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ تقاضا کیا ہے، تو بجائے اس کے کہ اپنے مالک کو بچانے کے پتھر مار کے اپنے مالک کو قتل کر دیا. تو یہ تین چیزیں، ایمان، تقوی اور معیت صادقین، کہ ہمیں پتہ ہو کہ سچوں کا ساتھ کیسے دیا جا سکتا ہے. اب آئیے پہلی چیز، ایمان. ہم سب مومن ہیں، اور جتنے بھی لوگ اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں سب صاحبان ایمان ہیں. لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایمان کن کا قبول ہے؟ اللہ کے نزدیک مومن کون ہے؟ کون صاحب ایمان ہے؟ کون کامل الایمان ہے؟ کیونکہ اگر بیس ٹھیک ہوگی تو پھر آگے سسٹم آگے صحیح ہوگا نا. اگر کسی عمارت کی بنیاد ہی کمزور ہو تو آپ جتنی بڑی اور اچھی اعلیٰ عمارت بنا لیں، اچھی اینٹیں لگا لیں، وہ کمزور ہوگی. تو بنیاد تو ایمان ہے. اب ایمان ہی اگر کمزور ہے، یا ایمان کی معرفت نہیں ہے، یا ایمان کی حقیقت سے آشنائی نہیں ہے، تو پھر آدمی تقویٰ کی طرف نہیں جا سکتا. اب دیکھیے، ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ بیت محمد پر. کسی بھی چیز کی پہچان یا کسی بھی چیز کی شناخت، یوں کہہ لیجئے کسی بھی وجود کی شناخت، کسی بھی وجود کی پہچان، اس وجود کے اندر اس کا مخفی جوہر ہوتا ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ کسی بھی وجود کے اندر اس کا مخفی جوہر، اس وجود کی شناخت ہوتا ہے، اس وجود کی پہچان ہوتا ہے. اگر وہ جوہر الگ کر دیا جائے تو وہ وجود وہ اپنے آپ کو نام دینے کا حق ہی نہیں رکھتا جو اس جوہر کی وجہ سے وہ اس وجود کو نام دے رہا ہے. جیسے میں اس کو آسان کر دوں، مثال، پھول کس چیز کا نام ہے؟ اب عام بچے کو کہیں گے تو وہ کہے گا جس کی خوبصورت پنکھڑیاں، نرم و ملائم کلر، وہ اس کا ایک شیپ پھول والی، بچہ تو یہی کہے گا یہ پھول ہے. لیکن اس کا جوہر کیا ہے پھول کا؟ خوشبو. اگر پھول کے اندر خوشبو نہیں ہے تو اپنے جوہر سے خالی ہے. تو جب جوہر سے خالی ہے تو وہ اپنے آپ کو پھول کہلانے کا حقدار نہیں ہے. پھل، اب بے شک سیب کی شکل ہو لیکن اس کے اندر وہ ذائقہ نہ ہو. عام نظر تو اسے یہی کہے گی، جو عام نگاہ سے یہ سیب ہے، دور سے سیب نظر آئے گا، لیکن اس کے اندر وہ جوہر نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو سیب کہا گیا یا انار کہا گیا. وہ جوہر اس کا ذائقہ ہے. اگر وہ ذائقہ اس کے اندر نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو وہ عنوان یا نام دینے کا حقدار ہی نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کا جوہر کیا ہے؟ کہ اگر وہ جوہر ایک مومن کے دل میں ہے تو وہ صاحب ایمان ہے، اور اگر وہ جوہر اس کے اندر نہیں ہے تو وہ صاحب ایمان نہیں ہے. جب صاحب ایمان نہیں ہے صاحب تقویٰ کیسے ہوگا؟ جب صاحب تقویٰ نہیں ہوگا تو مع صادقین، میت صادقین میں کیسے جائے گا؟ پورا سسٹم ہی خراب ہو جائے گا نا. تو ایمان کا جوہر کیا ہے؟ ایمان کا جوہر ہے مودت اہل بیت. مودت، اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اگر یہ ایمان کا جوہر نہ ہوتا تو قرآن میں کیوں کہا جاتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کوئی اجر نہیں چاہتا تم سے. معلوم ہے کہ اصل اجر یہ ہے، اصل روح یہ ہے. چاہے ایمان، چاہے عمل صالح، چاہے بخشش، چاہے نجات، کوئی بھی عنوان لے لے، اس کی جو اصل پہچان ہے، جس پر اس کی بخشش ہے، اس وجود کی نجات ہے، اس وجود کا کمال ہے، وہ جوہر مودت اہل بیت ہے. امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ اس میں کہ خلق تبارک الذی، سورہ ملک میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب یہاں پہ اعمال نہیں، لفظ عملا، ایک عمل ہے، زیادہ اعمال نہیں ہے. یعنی اب دیکھو نا کہ پوری زندگی اور موت کا فلسفہ کس طرح پڑ رہا ہے.
یعنی جس زندگی میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہ زندگی نہیں، موت۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کیوں کہا؟ اسی لیے کہ یہ مودت حیات ہے، زندگی انسانی، زندگی ایمانی زندگی کا کمال اور طر امتیاز مودت اہل بیت ہے۔ پوچھا گیا مولا سے کہ مولا وہ ایک عمل کیا ہے جس پر موت و حیات کا فلسفہ ابھر کر سامنے آتا ہے کہ کیا وہ زندہ ہے یا مردہ؟ تو فرمایا وہ احسن عمل ہماری مودت ہے۔ ہم آل کی الفت کو یوں دل میں بسائیں گے، گلہائے عقیدت سے ماحول سجائیں گے، ہم شام و سحر ورد اسمائے علی کر کے خوابیدہ مقدر کو سبتین جگائیں گے۔ اور محمد آل محمد صلوات، یعنی سوئے ہوئے مقدر کو اگر کوئی چیز جگا سکتی ہے، کوئی ایسی پاور، کوئی طاقت ہے، تو وہ طاقت، وہ پاور، وہ تجلی، وہ نور، وہ ہدایت مودت اہل بیت ہے۔ اب اگلی بات کہ یہ کارگر کیوں نہیں ہو رہی؟ اب چلو ان کو چھوڑ دیجئے جن کے دلوں میں مودت اہل بیت نہیں، ان پہ کراس لگا دیجئے۔ میت صادقین، سچوں کا ساتھ ہم سے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ مودت تو ہم رکھتے ہیں، ہمارے دلوں میں مودت اہل بیت ہے، لیکن کیا ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں اگر پوچھ لوں دوستوں سے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی کتنی معرفت ہے، یا ہمارے بچوں کو اپنے وقت کے امام کی کتنی معرفت ہے، تو پھر سب کو تعجب ہوگا۔ اور حدیث ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر گیا اور اسے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہوئی، جہالت کی موت مرا، تو پھر کہاں گیا ایمان؟ کہاں گئی ریاضتیں؟ کہاں گئی عبادتیں؟ سب بیکار۔ شیطان آپ کی ساری عبادتوں پہ حملہ آور نہیں ہوتا، شیطان اس فارمولے پہ حملہ آور ہوتا ہے جو آپ کی عبادات کو عبادت بناتے ہیں، یا آپ کی عبادات کو مقام قبولیت پہ لے جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اعمال قبول ہوں گے متقیوں کے، یعنی کوئی ایک کرائٹیریا ہے کہ جو اس پر فٹ ہوں گے اعمال کو بارگاہ عزت میں قبول ہوں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم جو صاحبان مودت ہیں، ہم سے کیوں اپنے وقت کے امام، وقت کے حسین، یعنی حسین گزر نہیں گیا، حسین آج ہے، کل یوم عاشورہ و کل ارض کربلا، زمانہ وہی ہے، رویے وہی ہیں، انداز وہی ہیں، صرف ٹائٹل بدلے ہیں، باتیں وہی ہیں، وہی کوفہ ہے، وہی سقیفہ ہے، سب کچھ وہی ہے، وہی کربلا ہے، وہی نظام ہے۔ لیکن ہم شاید اگر کربلا کو یا سقیفے کو یا کوفہ کو کسی اور تناظر میں دیکھیں گے تو ہم اپنے وقت کے امام کے قریب نہیں ہو سکیں گے، میت میں نہیں جا سکیں گے۔ اگر ان چیزوں کے فلسفے کو سمجھیں گے تو پھر میت امام ہو جائے گی۔ میں جیسے کہتے ہیں کوفہ خاموش لوگوں کی سرزمین، کہ جہاں لوگ خاموش ہوتے ہیں، ان کے سامنے ظلم ہو رہا ہوتا ہے، وہ نہیں اٹھتے، گھروں سے نہیں نکلتے، صرف آنسو بہاتے ہیں، ان کے سامنے ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ سقیفہ، کہ جب حق پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں، حق کا نام لینے سے روکا جاتا ہے، احادیث جو ان کی شان میں اتریں ان احادیث کو نظر آتش کیا جاتا ہے، اگر کوئی ان کی محبت کی بات کرے اس کی زبان کو بند کر دیا جاتا ہے، اسے کوڑے مارے جاتے ہیں، قرآن کی تفسیر بین کر دی جاتی ہے کہ کوئی قرآن کی تفسیر نہ کرے، کیونکہ جب تفسیر ہوگی تو بات جائے گی ان کی طرف جو وارثان قرآن ہیں۔ جب کوئی سوال کرے گا کسی آیت کے حوالے سے تو روح آیت مودت اہل بیت نکلے گی، تو بات پھر وہی آئے گی کہ پھر ہم کیوں بیٹھے ہیں۔ سقیفے کو سمجھیے، کوفے کو سمجھیے، ولایت کو سمجھیے، یہ خمب غدیر، یہ ولایت وہ مقام اور وہ نہیں، یہ قیامت تک ولایت الہیہ کا ایک تسلسل ہے جس کا اناؤنسمنٹ اعلان غدیر پہ ہوا اور جس کا اتمام جب امام ظہور کریں گے تو ہوگا۔ توجہ نہیں جانے محترم۔ تو پھر میرا سوال کہ ہم جو مودت اہل بیت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، ہم میت امام میں کیوں نہیں گئے؟ کوشچن ہے اس لیے کہ ہم متقی نہیں ہیں۔ دوسرا مرحلہ میں نے بتایا متقی کا۔ اب آئیے متقی
میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں سینکڑوں آیتیں آپ کو قرآن کی ایسی نکال کے دے سکتا ہوں کہ جن میں اللہ نے ہر بڑے کام سے پہلے ایک کنڈیشن لگائی ہے۔ ظاہر ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بڑا کام آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کنڈیشن میں نہیں آئیں گے۔ مثلا آپ یہی لے لیں جو بھی آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، سورہ توبہ کی 119 نمبر آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی کیوں کہا تقوی اختیار، کرائٹیریا تقوی کیوں رکھا کہ آپ نہیں ساتھ دے سکتے سچوں کا، کیونکہ جس مقام پہ وہ کھڑے ہیں اس مقام پر آپ جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ زیور تقوی سے آراستہ نہیں ہوتے۔ آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ پاکوں سے محبت نجس وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ یہ زبانی دعوے ہیں، پریکٹیکل نہیں ہے۔ مولا مظلوم کربلا فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، کہ لوگ دنیا کے بندے ہوں گے، دین ان کے زبان کی چاشنی ہوگا، آزمائش کے وقت بہت کم لوگ دین پر کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ کئی ایسے واقعات، کوفہ سے جن لوگوں نے خط لکھے تھے، عبداللہ بن غرجافی، ایک جا کر بابا سے بلند صلوات بھیجیے محمد البیت محمد پر۔ میں مختصر کرتا ہوں، قرآن مجید کی میں چند آیتیں صرف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی آیتیں بعد میں انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اب سچوں کا ساتھ بہت اہم ہے، تو اس کے لیے بھی کرائٹیریا تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ دو۔ دوسری آیت انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اعمال قبول ہوں گے متقیوں کے، والعاقبۃ للمتقین۔ سورہ حجرات یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگو ہم نے تجھے مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ان کے ذریعے پہچانے جاؤ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرب الہی کا جو ذریعہ ہے وہ تقوی الہی ہے۔ روزہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، پریکٹس ہے، کیونکہ کسی بھی بڑے ہدف کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ، صحیح وسیلہ نہیں مل سکتا جب تک آپ متقی نہیں ہیں۔ یعنی جب دماغ پر سیاہی چھائی ہے تو نور کہاں سے آئے گا؟ جب نور نہیں آئے گا تو معیت صادقین کیسے ہو سکے گی؟ توجہ اللہ نے محترم۔ اب آگئی بات کہ وہ تقوی کیا ہے، مختصر عرض کروں تقوی کیا ہے۔ تقوی ایک ایسی قوت کا نام ہے جو انسان کے وجود میں ہو اور اسے معصیت خدا سے روکے، اس طاقت کا نام تقوی ہے، یعنی گناہوں سے بچانے والی بریک۔ اب میں آپ کو مثال دوں، تھوڑے آپ نہایت سنجیدہ ہو گئے۔ ایک بڑی یعنی ایک آدمی بازار سے ایک اچھی شو روم سے نئی گاڑی خرید کے لاتا ہے، بالکل A1 0 میٹر، چلتے چلتے اس کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں، تو کیا وہ اس کو روڈ پہ دوڑائے گا؟ نہیں۔ کیوں بھائی؟ بہترین گاڑی، نئی گاڑی، کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹی سی بریکیں ہی تو فیل ہوئی ہیں تو کیا ہوا؟ تو کہے گا بھائی بریکیں فیل ہوئی ہیں، یہ اپنا بھی نقصان کرے گی اور دوسروں کا بھی، تو بریک اتنی اہم ہوتی۔ اس وقت معاشرے کے اندر جتنے بھی ایکسیڈنٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا مسلمانوں کے اندر اور مومنوں کے اندر، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری تقوی والی بریک فیل ہو گئی ہے، خوف خدا نہیں رہا، تقوی الہی نہیں ہے، یعنی معصیت خدا سے ڈر ہی نہیں لگتا، خدا کی نافرمانی کا احساس ہی نہیں رہتا دل میں کہ خدا ناراض ہو رہا ہے۔ اگر یہ احساس دامن گیر رہے کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں ایک امام محمد باقر علیہ السلام کا یہاں واقعہ آپ کو سنا دوں، بہت پیارا۔ حج پہ گئے، حج پہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے، اب تو وہاں جا کے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں نا، دکھاتے ہیں کہ ہم حج کر رہے ہیں، ڈوبے ہوئے نہیں ہوتے خشیت الہی میں، رجوع اللہ نہیں ہوتا، وہاں تو لوگ اپنے سے غافل ہو جاتے ہیں، ہر چیز سے غافل۔ جب احرام باندھ لیتے ہیں تو ہر چیز بیک پہ چلی جاتی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں گویا حاضر ہو گئے ہیں، خدا کی اس چھتری کے نیچے آ گئے ہیں، وہ سارے وہ چینلز اللہ کے آپ پر کھلے ہوئے ہیں، آپ کی ایک ایک حرکت اور آپ کے باطن کی ایک ایک کیفیت کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اور بارگاہ الہی تک ڈائریکٹ آپ کے معاملات پہنچ رہے ہیں، جو اندر کی باتیں وہ بھی پہنچ رہی ہیں۔ اسپیشل ایسے اسپیشل یعنی یہ موقع ہے احرام کے بعد۔ اب توجہ فرمائی، امام محمد باقر علیہ السلام تشریف لے گئے حج کے موقع پر، تو جب خانہ کعبہ کا ایک طواف کیا نا، تو
اتنا زور سے چلائے، اتنی بڑی چیخ ماری کہ جو ساتھ غلام تھا کہتے آقا کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، نہ کریں ایسا نہ کریں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ وجہ ہے آپ کی، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا یہ چیخ اس لیے ماری ہے کہ لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، وہ تو دیکھ رہا ہے نا، یعنی ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، لوگ موضوع نہیں ہیں کہ لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، میری اس کیفیت کو لوگ کس طرح جج کریں گے، نہیں، میرا معاملہ میرے خدا کے ساتھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، میری چیخ اس تک پہنچی ہے تو میں تو اس کے سامنے چلا رہا ہوں۔ تو بات دوستو یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ جب تک ہمارا دل اپنے خدا کے ساتھ نہیں جڑتا، رات کی تاریکی، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا وہ فرمان کتنا پیارا ہے، ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اے خدا اگر تجھے فراموش کر کے، یعنی تجھے کھو کر پوری دنیا کو حاصل کر لیا تو کچھ حاصل نہیں کیا، اور اگر پوری دنیا کو کھو کر تجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ یہی تو کربلا ہے، خدا کو پانا یہ کربلا ہے۔ امام حسین نے سجدے میں کس کو پایا، گنوایا کیا، حاصل کیا کیا؟ اپنا سب کچھ گنوا دیا، لٹا دیا، پا لیا خدا کو، اور خدا سے یہ اعزاز لیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اب کنڈیشن وہ ہو چکی ہے کہ تو مجھ پہ راضی ہے اور میں تجھ پہ راضی ہوں۔ یہ خدا کے ساتھ رشتہ، تعلق۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ بیت محمد پر۔ معیت صادقین، دیکھیے یہ جو معیت ہے نا، دو اس کی قسمیں ہیں، ایک ہے معیت احساسی اور ایک ہے معیت وجودی، یعنی آپ کسی چیز کا احساس کر سکتے ہیں، ایک کہ آپ کسی کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ یہ جو معیت احساسی ہے یہ خدا کے ساتھ وابستہ ہے، کہ آپ خدا کے ساتھ ایسے نہیں ہو سکتے کہ اس پاس کھڑے ہوں، آپ اپنے وجود کے اندر احساس کرتے ہیں کہ ایک ہے، کوئی ہے جو میں جس کے ساتھ کھڑا ہوں، قدم قدم پہ وہ میری نگرانی کر رہا ہے اور میں اس کی نگرانی میں ہوں۔ یہ معیت احساسی ہے۔ اور معیت وجودی کہ آپ ساتھ ہیں۔ اب یاد رکھیے، امام محمد باقر ہوں یا کوئی بھی امام ہو، امام کے ساتھ امت کا تعلق معیت احساسی بھی ہے اور معیت وجودی بھی ہے، دونوں ہیں۔ آپ اپنے وجود میں احساس کر سکتے ہیں اپنے امام کا، اور اگر امام ہوں تو آپ ساتھ چلیں، ان کے ساتھ جنگ کریں، مل کے دشمنوں سے ان کی ہمراہ ہو جائیں، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر احساس کریں کہ میں تنہا نہیں ہوں، میرا امام ہے۔ اور بہت پیارا شعر یاد آ گیا، شبر بھائی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، اور آپ جتنے دوست آپ تشریف فرمائیں، ماشاءاللہ کتنے خوبصورت چہرے، نمازی نیک صالح لوگ آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ تو یاد رکھیے اس بات کو، وہ شعر ہے کہ ارتکاب جرم پر جب ٹوک دیتا ہے ضمیر، یعنی کئی وقت انسان جب اس کے سامنے گناہ آتا ہے چونک جاتا ہے، پچھڑتا ہے، خوف کھاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ آپ نے بڑے بڑے دنیا دار لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کسی مرلے پر آ کر وہ پیچھے ہٹ جاتا، نہیں بھائی یہ میں نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ارتکاب جرم پر جب ٹوک دیتا ہے ضمیر، در حقیقت یہ امام وقت کی آواز ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا کنٹیکٹ، اس کا ربط، اس کی معیت امام کے ساتھ ہے۔ یہ ہے معیت احساسی، کہ وہ یہ احساس کر رہا ہے کہ میرا امام ہے، وہ اس احساس سے خالی نہیں ہے، وہ غافل نہیں ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا امام میرے ساتھ ہے۔ اور خود امام فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک ہے یہ ہو، اس کے بعد معیت ظاہری اور معیت باطنی۔ معیت ظاہری کہ ظاہراً کسی کے ساتھ ہونا، اور معیت باطنی کہ آپ باطن میں بھی کسی کے ساتھ وابستہ ہیں، یا کوئی باطن میں بھی آپ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال عرض کروں۔ ایک دفعہ امیر المومنین خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حارث حمدانی سامنے بیٹھے تھے، امام کے خطبے ڈرانے والے ہوتے تھے۔ آج کل تو مجلس ڈرانے والے لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، جو مولوی ڈرانے والی بات کرے لوگ اس کو بلاتے ہی نہیں ہیں کہ یہ تو ڈرائے گا، خوف پیدا کر۔ حالانکہ یہی ہے خشیت الہی کا پیدا ہونا، یہ نعمت ہے دلوں میں۔ اور قرآن کی آیت ہے کہ جو مومن ہے جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کی آنکھیں برستی ہیں،
خوف خدا میں چلا جاتا ہے. یہ مومن کی علامت ہے. تو ایسے خطباء ہونے چاہیے جو لوگوں کے اندر خوف خدا پیدا کریں. تو حارث ہمدانی امام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. حارث ہمدانی کی کیفیت بڑی عجیب تھی. مولا نے دیکھا تو مسکرائے کہتے ہیں حارث ہمدانی کیا ہوا, کیوں چہرے اتر گیا تمہارا چہرہ؟ کہتے ہیں مولا آپ ڈرانے کی باتیں کرتے ہیں, موت سے ڈراتے ہیں, موت سے اتنا خوف آ گیا کہ اب تو بالکل عجیب کیفیت ہے. امام نے فرمایا کہ ہمارے محب کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہمارا محب دنیا سے جاتا ہے تو ہم اس کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں. توجہ فرمانا, ہم اس کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں. حارث ہمدانی کہتے ہیں مولا آپ کبھی جنگوں میں, کبھی عوامی فیصلوں میں, کبھی حکومتی معاملات میں, ہم کہاں مریں گے, کہاں ہوں گے, آپ کہاں ہمارے سرانے کھڑے ہوں گے؟ تو مولا نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے, ہم جہاں بھی ہوں, جب بھی کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے تو ہم اس کے سرانے موجود ہوتے ہیں. اور پھر ہمارا تو عقیدہ ہے یہ میت باطنی ہے. قبر میں بھی امام تشریف لاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کتنے لوگ مرتے ہیں ایک ٹائم میں, امام تو ایک ہیں. اب ہم یہ نہیں سوچ سکتے, یہ اللہ کا نور ہے. جب ایک عام نور ایک منٹ میں پوری دنیا کے گھروں کو روشن کر سکتا ہے تو جو نور الہی ہے, یعنی میں نے اس پہ ایک قطعہ لکھا ہے, قبر مومن میں تو انوار جلی آتے ہیں, قبر مومن میں تو انوار جلی آتے ہیں, لیکن بخشش کی سند حق کے ولی آتے ہیں. اس کو سبتین بھلا خوف لحد ہو کیوں کر, جس کی امداد کو خود مولا علی آتے ہیں. ہم حسابی نہ کتابی پر خبر ہے اتنی, محب اہل بیت باخبر ہوتا ہے. ہم حسابی نہ کتابی پر خبر ہے اتنی, اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں. زندگی بار کے اس واسطے پہنچے ہیں یہاں, قبر میں ہم کو یقین ہے کہ علی آتے ہیں. اسی لیے تو عرض کیا نبی کی عطرت کی چاہتوں کی دلوں میں محفل سجا کے دیکھو, نبی کی عطرت کی چاہتوں کی دلوں میں محفل سجا کے دیکھو, انہی کی الفت کے دائرے میں محبتوں کو لٹا کے دیکھو. تجھے ملے گا سکون ابدی, نجات و بخشش نصیب ہوگی, عزائے مظلوم کربلا میں تم اپنے آنسو بہا کے دیکھو. شفا ملے گی غموں سے تجھ کو, زمانہ تجھ پہ نثار ہوگا, ضمیر ہر دم رہے گا زندہ, حسین سے لو لگا کے دیکھو. نظام طاغوت اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گا, ملے گی منزل یقین ہے مجھ کو, علی کے رستے پہ آ کے دیکھو. علی کے در سے نبی کے گھر تک وفا کا سیدھا یہ راستہ ہے, دلوں میں اپنے ولائے حیدر کی شمع تازہ جلا کے دیکھو. جو منکرین خدا ہے تجھ سے دلیل مانگے وہ گر خدا کی, جو منکرین خدا ہے تجھ سے دلیل مانگے وہ گر خدا کی, انہیں روایات کربلا سے کوئی ایک قصہ سنا کے دیکھو. ہر ایک مشکل میں مولا مہدی کہ اس میں اطہر کا لو سہارا, ہر ایک مشکل میں مولا مہدی کہ اس میں اطہر کا لو سہارا. نبی کے ہم نام کو پکارو, عریضہ بھیجو بلا کے دیکھو. تجھے نہ خوف و خطر نہ ڈر ہے, تجھے نہ خوف و خطر نہ ڈر ہے, امام تیرا ہے ساتھ تیرے, حسینیت کا علم لے کر قدم کو آگے بڑھا کے دیکھو. اگر ہے خلد بری کی خواہش تو تھامو دامن علی ولی کا, اگر ہے خلد بری کی خواہش تو تھامو دامن علی ولی کا. علی ہے عنوان حق پرستی, تمام پردے ہٹا کے دیکھو. زمانہ سارا حسینیت سے وفا کا رشتہ سنوار لے گا, گھروں میں اپنے شہید حق کی صفِ عزاتوں بچھا کے دیکھو. اور آخری شعر, نظام باطل سے اپنی جنگ ہے, ہم حالت جنگ میں ہیں, کربلا ختم نہیں ہوئی. نظام باطل سے اپنی جنگ ہے, جبھی تو سبتین کہہ رہا ہوں, نظام باطل سے اپنی جنگ ہے, جبھی تو سبتین کہہ رہا ہوں. علی کا نبی کی الفت کا علم اٹھا کر علی کا نعرہ لگا کے دے. محمد
تو میرے عزیزوں و دوستوں، یہی چیز ہے کہ سب سے پہلے ایمان، مودت اہل بیت، اس کے بعد تقوی الہی ہمارے اندر ہونا چاہیے، اس کے بعد میت ظاہری و باطنی ہونی چاہیے۔ اب آخر میں عرض کروں کہ صادقین، یہ صادقین کون ہیں؟ قرآن مجید کی آیت، یعنی ایک صادق تو نہیں ہے نا، صادقین ہے نا، جمع کثیر، اس کا مطلب ہے صادقین ایک نہیں ہے، کئی ہیں۔ قرآن مجید میں الم یجد کا یتیما فآوا، اے مصطفیٰ جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو آغوش تربیت دی۔ اور تیسری آیت میں فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، جب آپ تہی دست تھے تو ہم نے آپ کو غنی بنایا، جب آپ تہی دست تھے تو ہم نے آپ کو غنی بنایا۔ اے دنیا والو، جس آغوش کو اللہ اپنی آغوش کہہ رہا ہے وہ آغوش ابو طالب ہے، اور جس مال کو اللہ اپنا مال کہہ رہا ہے وہ مال خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے صادقین۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ یہ سلسلہ صداقت کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک گیا؟ حیدر ہو کہ حسنین، کہ سجاد خدا ہو، باقر ہو کہ جعفر ہو، کہ موسیٰ کے رضا ہو، جواد تقی ہو کہ نقی مسجد دعا ہو، سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو، یا مہدی آخر کہ حجابوں میں چھپا ہو، ہر جز اسی پیکر خالق سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ یہ سلسلہ صداقت ہے۔ جنہیں بغض و تعصب نے جکڑ رکھا ہے صدیوں سے، انہی لوگوں کا کہنا ہے علی کے باپ کافر تھے، اسی کا نام ہے بغض علی اس دور میں، ورنہ علی کو چھوڑ کر باقی سبھی کے باپ کافر تھے۔ حقیقت یہی ہے، یہ وہ سچے ہیں جس آغوش میں نبی نے پرورش پائی، وہ سچی آغوش، اور جو مال نبوت پہ خرچ ہوا وہ سچا مال، وہی سلسلہ آگے بڑھا، چلتا چلتا امام محمد باقر علیہ السلام تک آ پہنچا۔ میں آپ کو اپنے مولا کی کیا کیا کرامات سناؤں، معجزات سناؤں، جو میں نے کہا نا میت باطنی۔ اب ایک جملہ سنیے، ایک دفعہ امام محمد باقر اپنے ایک صحابی کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہوئے تو اپنے صحابی سے کہتے ہیں کہ ذرا یہ جو لوگ گزر رہے ہیں ان سے پوچھو کہ کیا میں ان کو نظر آ رہا ہوں، کیا میں ان کو نظر آ رہا ہوں؟ اس نے پوچھا، سب نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو کوئی امام محمد باقر نظر نہیں آ رہے۔ اتنے میں ایک نابینا شخص آیا، کہا اس سے پوچھو، اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ مجھے امام نظر آ رہے ہیں، مجھے امام نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے میت باطنی کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن امام نظر آ رہے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن امام نظر، یہ ہے وہ بصیرت، یہ ہے وہ میت۔ ایک دفعہ ابو بصیر امام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، برگزیدہ صحابی، کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ کا محب ہوں، آنکھوں سے محروم ہوں، اگر بینائی عطا کر دیں، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ بس اس نے کہا، امام نے ایسے ہاتھ پھیرا، بینائی لوٹ آئی۔ یعنی ان کے پاس تو کوئی وہ نہیں ہے، کوئی لمحہ، ایک لمحے میں پوری کائنات پر حق تصرف رکھتے ہیں۔ میں یوں کہتا ہوں، توجہ فرمائیے، امام وقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وقت کے اندر ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ امام وقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وقت کے اندر ہے، امام وقت کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ہاتھ وقت کی نبض پر ہو، جو وقت کے اندر تغیر و تبدل لا سکے، جو وقت کو روک سکے، اسے امام وقت کہتے ہیں، وہ امام وقت ہے۔ تو بصیر نے کہا، امام نے ایک لمحے میں اس کی بصارت مل گئی، جب اس کی آنکھیں کھلیں، دیکھا کوئی سور، کوئی ریچھ، کوئی بندر، کوئی کتا، کوئی کچھ عجیب و غریب جانور، ڈر گیا، خوف میں مبتلا ہوا۔ مولا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مولا نے مسکرا کے کہا، اے ابو بصیر، اب وہ بصارت ظاہراً نابینے، لیکن بصارت کی منزل بہت بلند، جو میں نے عرض کیا کہ نابینے بھی میت باطنی رکھتے ہیں، اور بعض بینا میت ظاہری بھی نہیں رکھ سکتے، اور نہ میت باطنی رکھتے ہیں۔ تو کہا، مولا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟
تو امام نے فرمایا کہ اے ابو بصیر یاد رکھو جو لوگ ہم سے بغض رکھتے ہیں یا ہماری مودت ان کے دلوں میں نہیں ہے ان کی یہی شکلیں ہیں. اب اندازہ کیجیے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں. یعنی مودت اہل بیت سے غافل دل وہ انسان نہیں. ایمان تو میں نے عرض کیا ایمان تو کہاں وہ انسان نہیں ہیں. ان کی شکلیں برزخی شکلیں امام نے ابو بصیر کو دکھا دی کہ جو بغض اہل بیت رکھتے ہیں ان کی برزخی شکلیں کیا ہوتی ہیں. تو وہ جنازہ محترم یہ ہے میت ظاہری اور یہ ہے میت باطنی. ٹائم ختم ہو گیا. بس 2 جملے مصائب کی عرض کروں. عزاداران حسین کوئی ایسا امام بتائیں ہمارا نبی کے بعد کہ جن پہ ظلم نہ ہوا ہو. اب ہم شاید یہ سمجھتے ہوں کہ ظلم یہی ہے کہ تلوار کا چل جانا. نہیں، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جب کسی ہستی کی معرفت نہ ہونا تو یہی اس پہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے. اور ہمارے ائمہ کے ساتھ یہی ہوا کہ لوگوں کو معرفت نہیں تھی. اگر معرفت ہو جاتی تو پھر یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی کو خنجر کے ساتھ ذبح کرتے، کسی کو زہر دے کر شہید کرتے. یہ کیسے ممکن تھا کہ اگر انہیں نواسہ رسول کی معرفت ہو جاتی تو کیا یہ ممکن تھا کہ امام حسین کے مقدس لاشے پر گھوڑے دوڑائے جاتے؟ اگر انہیں معرفت ہو جاتی مخدرات عصمت و طہارت کی اس عظیم ناموس کی تو کیا یہ ممکن تھا کہ حسین کی بہنوں اور بیٹیوں کے خیموں کو جلایا جاتا؟ کیا یہ ممکن تھا کہ بن پردہ و چادر محملوں پہ بٹھا کر بلوائے عام سے گزارا جاتا؟ یہ چیز رلاتی ہے. ہر امام کو جس چیز نے رلایا وہ یہی چیز ہے. امام محمد باقر علیہ السلام تقریباً 57 سال عمر شریف ہوگی آپ کی. آپ کو زہر دیا گیا. ایک جملہ سنیے، بہت قیمتی جملہ ہے. امام نے وصیت کی. ایک وصیت یہ کی کہ یہ 800 درہم میں مختص کر رہا ہوں اپنی عزاداری کے لیے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری عزاداری کرنا، مجھ پہ ماتم کرنا اور منا کے مقام پر 10 سال تک میری عزاداری کرنا. یہ ایک مظلوم کی حسرت ہے کہ اس کے ظلم پر اس کا ہونے والا ظلم آشکار کیا جائے، اس کی مظلومیت لوگوں کے سامنے بیان کی جائے. مظلوم پر سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ جب مظلوم کی مظلومیت کو آشکار نہیں کیا جاتا. افعال یزیدی مٹ جائیں، مظلوم سے الفت پیدا ہو، اس واسطے تیرے درد بھرے احوال سنائے جاتے. لیکن میں کہوں گا اے امام محمد باقر علیہ السلام، آپ نے وصیت کی، آپ کی عزاداری ہوتی رہی، آپ کے غم میں آپ کی بیٹیاں روتی رہی. لیکن مجھے کربلا کے وہ لمحے یاد آ رہے ہیں کہ نہ بہن کو بھائی کی لاش پہ رونے دیا گیا، نہ کم سن بیٹی کو بابا کی لاش پہ رونے دیا گیا. عزاداران حسین جب سکینہ اپنے بابا کے لاشے کے قریب پہنچی نا تو یہ ظالم شمر تازیانہ لے کر بڑھا. بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ کچھ ایسا ظلم کیا، حسین کی لاش تڑپ گئی، کہتے سکینہ واپس چلی جاؤ. جناب سکینہ نے مخاطب ہو کر شمر کو کہا ہوگا کہ اے شمر، کیا چھوٹی بچیوں کو اپنے بابا کی میت میں رونے کی اجازت نہیں ہوتی؟ عزاداران حسین، یہ ایک بیٹی کا غم تھا اور ایک بہن کا غم بھی سنو کہ زینب کبریٰ اپنے ہاتھوں پر لفظ حسین لکھ کر رویا کرتی تھی. لفظ حسین لکھ کر رویا کرتی تھی. کیوں؟ بیوی کو وہ لمحے نہیں بھول رہے تھے کہ جب اس قافلے کا گزر مقتل سے ہوا نا
تو ایک دفعہ سب مستورات کو اپنے شہداء سے ملنے کی اجازت ملی۔ آپ سوال کریں گے کہ کیوں اجازت ملی؟ وہ جو ملنے نہیں دے رہے تھے انہوں نے کیوں اجازت دے دی؟ تو عزاداروں یہ ظلم براہ ظلم تھا۔ جب مستورات کو اجازت ملی تو جیسے پانی نشیب کی طرف جاتا ہے نا، مستورات دوڑی۔ ماں نے اپنے بیٹے کا سر اپنی آغوش میں لیا، بہن نے اپنے بھائی کا سر اپنی آغوش میں لیا، زوجہ نے اپنے شوہر کا سر اپنی آغوش میں لیا، یا بیویوں نے شہداء کے سر اپنی آغوش میں لیے۔ یہ ظالم تلواریں لے کر بڑھے مستورات کی آغوش میں، ماں کی آغوش میں بیٹے کا سر جدا کیا گیا، بہن کی آغوش میں بھائی کا سر کاٹا گیا۔ تاریخ نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک خاتون ہے جو لاشوں کے درمیان گردش کر رہی ہے جیسے اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو۔ کسی نے پوچھا زینب کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ فرماتی ہے میں اپنے بھائی حسین کا لاشا ڈھونڈ رہی ہوں۔ عزاداروں کافی کوشش کے بعد زینب کبریٰ ایک پتھروں کی ڈھیری کے قریب پہنچی۔ جس آنکھ میں ابھی تک آنسو نہیں آیا اس کو دعوت غم دے رہا ہوں۔ ایک پتھروں کی ڈھیری کے پاس پہنچی، جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے نا زداروں، ایسے بی بی اس پتھروں کی ڈھیری کے سامنے بیٹھ گئی۔ اب میری طرف دیکھنا، ہاتھ تو پس گردن مصروف تھے نا، بی بی نے کیا کیا؟ مصروف ہاتھوں کے ساتھ پتھروں کو ہٹایا۔ توجہ ہے جان محترم، جب پتھر ہٹ گئے ٹوٹے ہوئے نیزے برآمد ہوئے، ان مصروف ہاتھوں کے ساتھ ان نیزوں کو ہٹایا۔ ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ٹکڑے نمودار ہوئے، ان کو ہٹایا۔ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ جب بی بی یہ پتھر تیر اور تلوار ہٹا رہی تھی تو بی بی کی کوہنیوں سے لہو بہ رہا تھا۔ عزاداروں جب پتھر ہٹ گئے، ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ٹکڑے ہٹے، بی بی کا شوق زیارت اور بڑھا۔ ابھی میرے بھائی کا سر سامنے آئے گا، میں اپنے بھائی کے سر کو بوسہ دوں گی۔ لیکن عزاداروں جب پتھر ہٹے، تیر تلواریں ہٹی، ایک سر مریدہ لاش نمودار ہوئی۔ بی بی نے عبرت کی انگشت منہ میں ڈال کر ایک دست ہاتھ کی اس نے شہادت والی انگلی کا اشارہ کر کے کہتی ہے انت الاخی الحسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو زہرا جایا حسین ہے؟ کیا تو ہی وہ حسین ہے جو مہر نبوت کا سوار تھا؟ کیا تو ہی وہ حسین ہے جس کے پنگھولے کی ڈوری جبریل ہلاتے تھے؟ جب بی بی کو تسلی ہو گئی کہ یہی میرے حسین کی لاش ہے، پھر ایک درد بھرا بیان کیا کہ بھائی یہ کیسے ممکن تھا کہ تیری بے گور و کفن لاش چھوڑ کر زینب چلی جاتی؟ حسین زینب کو معاف کر دینا۔ ادھر آپ کی آنکھ بند ہوئی تھی یا ایک منحوس آواز گونجی تھی، لوٹو تبرکا علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ حسین کاش میرے ہاتھ کھلے ہوتے، تجھے کفن کرتی، میرے سر پہ چادر ہوتی، تجھے کفن دیتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب